السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، رہبر عمر، آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی اٹھنا نہیں، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی اٹھنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگ زاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ پروگرام جو کہ بھاگلپور کی دھرتی کے اوپر ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ہو رہا ہے، یقیناً مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنے چھوٹے سے گاؤں کے اندر لوگوں کے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا فرما دیا کہ جو بڑے بڑے شہروں کے اندر، بڑے بڑے گاؤں کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یقیناً حضرات محترم، آج کا یہ پروگرام شان صحابہ کے حوالے سے معنون ہے، خصوصاً خلیفہ ثانی خسر پیغمبر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ کائنات عالم کی یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے اسلام کے پرچم کو صرف مدینہ المنورہ کے اندر یا مکہ المکرمہ یا حجاز کی دھرتی کے دائیں بائیں اطراف میں نہیں، بلکہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا تذکرہ ایک انگریز نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دی 100۔ اس نے اس کتاب کے اندر اس عظیم شخصیت کا نام 6 نمبر کے اوپر لکھا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے متعلق
کفار کا کہنا یہ ہے کہ اگر عمر جیسا شخص اس گرے ارض کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر 2 سال اور زندہ رہ جاتا تو اس زمین کے اوپر سے کفر و فساد، شرک و بدعت سب ختم ہو جاتا. ہر جانب ہر کوچوں کے اندر، ہر گلیوں کے اندر، گاؤں قریہ اسلام کا پرچم لہر جاتا. یقیناً یہ اسلام کے عظیم ہیرو ہیں جن کا تذکرہ تاریخ اسلام کے اندر بہت شان و شوکت کے ساتھ مورخ لکھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات بڑی عظیم ہے، بڑی برتر ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی افضل ہے، بڑی انور ہے. انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پیغمبر کا ایک صحابی اونچا اور اعلیٰ مقام رکھتا ہے. ایک کسی اللہ والے سے پوچھا گیا، غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا زمانہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت پھر سے پلٹ آیا ہو، پھر سے واپس چلا آیا ہو. وہ عظیم بزرگ عمر بن عبدالعزیز اللہ کے پیارے بندے فرمانے لگے کہ پیغمبر علیہ السلام کے ایک ادنا سا صحابی جو حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے، وحشی کے نام سے، وحشی بن حرب، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا. جب وہ پیغمبر کے قدموں کے اندر آئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو کس طرح سے شہید کیا تھا. انہوں نے پورا واقعہ اور ماجرا بیان کیا. پیغمبر اسلام فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، تم ایمان تو لے آئے ہو، لیکن اب میری نظر کے سامنے مت آنا. ایک وہ وقت ہے، عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ پیغمبر کا وہ ایک صحابی جس نے پیغمبر کو ساری زندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ دیکھا، وہ پیغمبر کا صحابی جس سواری کے اوپر بیٹھا، جس گھوڑے کے اوپر بیٹھا اور گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جنگ کے میدان کے اندر گیا، اور جنگ کے میدان کے اندر جا کر اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو زمین کے اڑنے والے مٹی کے ذرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس ناک کے اندر بیٹھنے ہوئے والے ذرات کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا. صحابہ کا بڑا اونچا مقام ہے. تو 1,24,000 صحابہ کی جماعت کے اندر، دوسرے قول کے مطابق 1,44,000 صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے پلے درجے کے صحابی، سب سے اول نمبر کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے نمبر کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے متعلق پیغمبر اسلام آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ پیغمبر اسلام اپنی زبان نبوت سے فرما رہے ہیں. پیارے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے. آج لوگ انہیں نامعلوم کس طرح سے ان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے وہ عظیم ہیرو ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی سلطنت کو قائم کیا. آج تم جدھر چپے چپے کے اندر، کونے کونے کے اندر دیکھتے ہو، ہمارے پولیس بھائی موجود ہیں. ان کو یہ محکمہ کس نے سمجھایا ہے؟ عدالتیں کس نے لگوائی ہیں؟ نظام کس نے بنایا ہے؟ یہ سارا نظام بنانے والے، فوج کا نظام دینے والے، پولیس کا نظام چلانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کورٹ کچہریاں بنانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. چھاونیاں بنانے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ بہت عظیم شخصیت ہے جس نے اسلام کی عظمت کے لیے اپنے تن من دھن کو اسلام کی عظمت کے لیے لگا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں
کہ سارے صحابہ پیغمبر کے 1,24,000 صحابہ کی جماعت میں سارے صحابہ سب کے سب مرید پیغمبر ہیں، مرید رسول ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو مراد رسول ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے قدموں کے اندر اصحاب محمد کی جماعتیں آتی ہیں، پیغمبر کے قدموں کے اندر بیٹھ کر اسلام کی عظمت کو بلندی دینے کے لیے، پیغمبر اسلام کے قدموں کے اندر بیٹھ کر اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کے قدموں کے اندر آ کر اصحاب محمد آتے ہیں اور پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے ہیں اور پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے دل کی اجڑی ہوئی دنیا کو ایمان سے سجانا چاہتا ہوں، میں اپنے قلب کے اندر اسلام کی روشنی کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر کے صحابہ آتے ہیں، پیغمبر کے قدموں کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو وہ عظیم ذات ہے، یہ تو ان کی عظیم وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ کے گراف کو پکڑا اور اللہ رب العالمین کے سامنے جھولی پھیلائی اور اللہ سے دعا کیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے کریم اللہ آپ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت دے دیجئے۔ پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے گراف کو پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھولیاں پھیلا کر رو رہے ہیں اور اللہ سے رو کر کے عمر بن خطاب مانگ رہے ہیں یا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دیجئے۔ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے کہا اے کریم اللہ آپ میرے بیٹے کنعان کو بچا لیجئے، کیا اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا؟ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو رد فرما دیا۔ آپ اور دیکھتے چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے حق میں فرمایا، رب العالمین نے اس کی تردید فرما دی۔ آپ اس کے آگے اور چلے جائیں، پیغمبر اسلام نے اپنے چچا کے متعلق ذکر کیا، آپ ان کو کلمے سے مشرف فرما دیجئے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر جسے میں ہدایت دینا چاہوں وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ آپ کی طرف سے اگر کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے آپ کا کام ہے فذکر انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام ہے نصیحت کرنا۔ پیغمبر کو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہا ہے، لیکن دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر روئے گڑ گڑائے اور پھر دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ آپ اسلام کو عزت دے دیجئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے۔ پیغمبر اسلام نے دعا کی، صبح کو اٹھے آپ نے دیکھا دار الندوہ کے اندر کفار نے میٹنگ بلائی پیغمبر اسلام کے خلاف، دشمنان اسلام بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے پیغمبر اسلام کی دعوت کو روکنا ہوگا۔ ان کا دن بدن کلمہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کو پوجا کرنے والے، ہمارے بتوں کو ماننے والے یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور محمد کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس دعوت کو روکنا پڑے گا۔ ان سارے کفار کی جماعت کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ کے اندر تلوار لے کر اٹھے اور کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ فاروق اعظم اٹھے، اپنے ہاتھ کے اندر تلوار لی اور چمکتی ہوئی تلوار لے کر کے پیغمبر اسلام کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر دوسرے صحابی ملتے ہیں اور صحابی مل کر کے فرماتے عمر کدھر کو جا رہے ہو؟ آج تمہارے چہرے کے اوپر غصے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تمہارے تیور بہت سخت نظر آ رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے آج میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں عمر سے عمر جاؤ ذرا دیکھو جا کر کے، تمہاری بہن کلمہ پڑھ چکی ہے، ایمان لا چکی ہے، اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے اپنا رخ موڑا، اپنی بہن کے گھر کی جانب بڑھے، جب گھر کی جانب پہنچے نا تو دیوار سے کان لگایا، دیکھا کہ گھر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، دروازے کے اوپر دستک دے کر کہتے ہیں کھولو دروازہ کھولو۔ بہن دروازے پر قرآن کے اوراق چھپا کر کے آتی ہے۔ فاروق اعظم پوچھتے ذرا بتاؤ نا تم کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ بہن کہتی ہے نہیں بتاتی ہے، اپنے اوراق کو چھپا لیتی ہے۔ اس صورت کے اندر بھائی نے حضرت اپنی بہن حضرت فاطمہ کو مارنا شروع کر دیا۔ پیغمبر کی پیاری صحابیہ ہیں، مار کھاتی ہے لیکن قرآن کے اوراق کو بھائی کے ہاتھ کے اندر نہیں دیتی۔ ابھی پتہ ہے نا کہ میرا بھائی کافر ہے، ابھی میرا بھائی ایمان نہیں لایا، اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا ہے۔ اسی اسنا کے اندر پیغمبر کا پیارا صحابی
صحابی، پیغمبر کا پیارا صحابی اسی گھر کے اندر موجود ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی بھی ہے۔ جب بہن کو زار و قطار فاروق اعظم مارتے ہیں نا، اسی اسنا کے اندر بہنوئی سامنے آتا ہے۔ بہن کو بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی بہن کو خون کے اندر لت پر دیکھ کر کے فاروق اعظم کے ہاتھ رک جاتے ہیں اور فاروق اعظم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں۔ ٹھہر کر کہتے ہیں بہن ذرا مجھے وہ لاؤ جو تم اوراق پڑھ رہی تھی۔ وہ بہن کہتی بھیا میں وہ تمہیں اوراق نہیں دے سکتا کیونکہ تم ابھی ناپاک ہو، تم ابھی مومن نہیں ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا چونکہ مومن شخص اس قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ آج یہی کافر اس قرآن کو اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ کر مٹی کے تیل کے اندر ڈبو کر اسے آگ کے حوالے کر رہے ہیں۔ وہ بہن فاطمہ ہے جو اپنے بھائی کو قرآن نہیں دیتی ہاتھوں کے اندر پکڑنے کے لیے، جانتی ہے نا کہ اگر بھائی کو قرآن دیا جائے گا بھائی غصے میں بھی ہے، معلوم نہیں بھائی کیا ان اوراق کے ساتھ کرے، نہیں دیتی ہے، جانتی ہے نا کہ اس قرآن کو کوئی ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی اور نہیں چھو سکتا، نہیں دیا قرآن۔ بھائی بھی رو رہا ہے، بہن بھی روتی ہے۔ بھائی کہتا ہے بہنا مجھے دو نا اوراق۔ بہن کہتی نہیں بھیا قرآن نہیں دے سکتا، اوراق نہیں دے سکتا تمہیں، پاکیزہ ہو پہلے غسل کرو۔ بھائی کہتا دے بہن پانی دے، پانی کو پیش کر دیا گیا، بھائی نے غسل کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے ہیں اور غسل کر کے قرآن کے اوراق کھولتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، دل کی رنگت بدلتی جا رہی ہے۔ بہن سے کہتے بہن مجھے بھی ساتھ لے چلو پیغمبر اسلام کی مجلس کے اندر، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن کہتی بھائی تم جس طرح سے تنے تنا آئے تھے ہاتھ کے اندر چمکتی ہوئی تلوار پکڑ کے، اسی طرح سے جاؤ، تنہا جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ فاروق اعظم ہاتھ میں تلوار لے کر پہنچ رہے ہیں، پیغمبر دار ارقم کے اندر صحابہ محمد کی جماعت کے ساتھ موجود ہیں۔ صحابہ نے جھانک کے دیکھا عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، تذکرہ کیا عمر آ رہے ہیں۔ پیغمبر کے پیارے چچا حضرت حمزہ فرمانے لگے کہ اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو آنے دو۔ آگے دروازے پر پہنچے، حضرت عمر کھڑے ہیں، دستک دی، دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر گئے پیغمبر کے قدموں کے اندر بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ بھٹک رہا تھا، دنیا کے اندر بکھرا ہوا تھا، ضلالت کے اندر لگا ہوا تھا، گمراہی کے راستے پر تھا، یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے اندر بیٹھ کر ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھا دیجئے، اسلام کے اندر داخل کر لیجئے، کلمہ پڑھا دیجئے۔ آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے آ گئے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے لیے آ گئے۔ اصحاب محمد خوش ہوئے، نعرے تکبیر بلند کیا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، پیغمبر رات کو دعا کر اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اور صبح کو عمر دار ارقم سے نہیں چلے تھے، دار الندوہ سے نہیں چلے تھے، پیغمبر کی دعا کھینچ کر لا رہی تھی حضرت عمر کو۔ وہ حضرت عمر ہیں جنہیں پیغمبر کی دعا کھینچ کر لائی قدموں کے اندر، اللہ سے دعا مانگی ہے۔ تو سارے صحابہ مرید پیغمبر ہیں، عمر مراد پیغمبر ہے۔ عمر کو رب سے پیغمبر اسلام نے رو رو کر مانگا ہے۔ ایک وقت وہ ہے کہ پیغمبر کو تلوار لے کر کے قتل کرنے چلے ہیں، اور ایک وقت یہ ہے کہ پیغمبر جب اس کائنات عالم سے رخصت ہو گئے نا، پردہ فرما گئے، حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں کسی نے کہہ دیا پیغمبر کے متعلق کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ایک دن وہ تھا کہ وہ تلوار پیغمبر اسلام کے لیے اٹھ رہی تھی، اور ایک دن یہ ہے کہ وہی تلوار پیغمبر کے خلاف جو زبان درازی کرے پیغمبر کے متعلق
یہ جملہ بھی سننا پسند نہیں کرتے کہ پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ عمر کون ہے؟ عمر ہے کون؟ جانتے بھی ہو؟ پیغمبر دعا فرماتے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک